نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ورقة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ پیارے میرے محترم بھائی، سوال آپ کا یہ ہے، یہ سوال یاسین بھائی آپ نے بھیجا اور میری بہن نے ایک سوال کیا اسی متعلق، اور یہ بھائی صاحب بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا عورتوں کو جماعت کروا سکتی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نماز تراویح ہو؟ تو جی ہاں، عورتوں کو نماز پنجگانہ کی امامت کروا سکتی ہے۔ خواتین کو نماز تراویح باجماعت پڑھا سکتی ہے۔ صرف مسائل یہ ہیں کہ جب عورتوں کی امامت کر رہی ہے تو وہ مرد امام کی طرح صف سے آگے نکل کر کے کھڑی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ تو کیا دلیل ہے کہ عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا، نمبر 1 یہ کہ وہ جاہل ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ وہ مقلد ہیں، اور اس بات میں دو رائے نہیں کہ مقلد جاہل ہی ہوتا ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر کتاب الصلاۃ میں یہ روایت لے کر آئے، اللہ اکبر، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے، حدیث نمبر 592 ہے، اور اسی طرح یہ ابن خزیمہ میں اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث کی راویہ نبی پاک علیہ السلام کی عظیم الشان صحابیہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: ام ورقہ بنت نوفل یا بنت عبداللہ بن حارث بن اویمر، یہ انصار کی خواتین میں سے تھیں، اور ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی حافظہ بھی تھیں۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ بدر میں شریک ہونے کی اجازت بھی طلب کی، مگر ان کو اجازت نہیں ملی، اور یہ کہ ان کو اپنے گھر ہی میں شہادت کا مرتبہ ملنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر ام ورقہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ام ورقہ کو شہیدہ کا نام دے رکھا تھا، یعنی شہیدہ کا لقب دے رکھا تھا۔ ام ورقہ کے پاس ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی، اور پھر اس غلام اور لونڈی نے اپنی اس مالکن کو رات کے وقت ام ورقہ کے گلے میں چادر کا پھندا بنا کر ڈالا اور انہیں جو ہے وہ شہید کر دیا، اور یہ راتوں رات یہ غلام اور لونڈی فرار بھی ہو گئے، لیکن امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے شرطوں نے، پولیس نے ان دونوں کو، غلام اور لونڈی کو گرفتار کر کے انہیں اس قتل کے جرم میں سولی لٹکا دیا، اور یہ دو پہلے لوگ تھے کہ جنہیں مدینہ منورہ میں سولی دی گئی۔ ام ورقہ، اب آپ کو تعارف تو معلوم ہو گیا کہ حضرت ام ورقہ کتنی عظیم الشان صحابیہ ہیں، اللہ اکبر۔ ام ورقہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو اپنے گھر کے لوگوں کی امامت کرانے کا حکم دیا، یعنی گھر کی عورتوں کو امامت کروانے کا حکم دیا۔ اب یہ بندہ ہر ذی شعور یہ تو جانتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، تو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی عظیم و شان صحابیہ جناب حضرت ام ورقہ کو حکم دیا کہ تو اپنے گھر کی عورتوں کو نماز با جماعت پڑھایا کر۔ تو جب ام ورقہ امامت کرا سکتی ہیں اور نبی کریم حکم دے سکتے ہیں، تو آج تین جو ہے کیا تاریخ ہے آج ہے 21/3/2024 میں آج بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ عورتوں کو پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا سکتی ہے۔ عورتوں کو نماز تراویح کی امامت کرا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح جناب ام المومنات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورتوں کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھایا کرتی تھیں، امامت کروایا کرتی تھیں۔ مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے۔ تو جب ام ورقہ عورتوں کو امامت کرا سکتی ہے، ماں عائشہ کرا سکتی ہے، ام سلمہ کرا سکتی ہے، تو آج 21/3/2024 کے اندر کوئی بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، انہیں پنجگانہ نماز پڑھائے یا انہیں نماز تراویح پڑھا سکتی ہے۔ اس کے بعد جو کہتا ہے کہ نہ، یعنی جو اس کا انکار کرتا ہے اس کی بات کو آپ کے گھر میں ردی ہوگی، ردی کی ٹوکری میں ڈال دو۔